नाज़रीन کرام، قرآن مجید میں مذکور انبیاء کرام میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جن کا ذکر پاک آتا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام، جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر تشریف لائے اور انہیں تبلیغ و نصیحت فرمائی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر سورۃ الانعام اور سورہ صافات دو مقامات پر کیا گیا ہے۔ ابن کثیر کے مطابق آپ علیہ السلام کا مبارک نام الیاس ہے اور آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام نامی الیاسین بھی مذکور ہے۔ یہ بھی الیاس کی ایک لغت ہے، جیسے سینا اور سینین دونوں طور سینا ہی کے نام ہیں، ایسے ہی الیاس اور الیاسین ایک ہی ذات کے نام ہیں۔ در حقیقت عرب کے یہاں قاعدہ ہے کہ وہ بہت سے ناموں کے آخر میں نون کا اضافہ کر دیتے ہیں اور دوسرے حروف سے بدل دیتے ہیں، جیسے اسماعیل کو اسماعین، اسرائیل کو ازرائین اور الیاس کو الیاسین کہتے ہیں، کہ اسے سلام علی آل یاسین بھی پڑھا گیا ہے، یعنی محمد کی آل پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامتی ہو، اور ابن مسعود وغیرہ حضرات نے اسے سلام علی ادراسین بھی پڑھا ہے۔ ڈاکٹر شاہد مختار لکھتے ہیں کہ حضرت الیاس جلاد کے علاقے میں پیدا ہوئے، آپ حضرت ہارون کی نسل سے تھے۔ آپ کو تین ناموں الیاس، ایلیا اور ایلیجا سے پکارا گیا۔ الیاس ایک عجمی نام ہے جسے عرب میں الیاسین پکارا جاتا ہے۔ آپ کے والد کے نام کے بارے میں مختلف روایات میں طبقات ابن سعد میں باسین لکھا ہے، جبکہ ابن کثیر نے نسی رقم کیا ہے۔ قصص القرآن میں بیک وقت دو نام آزر اور یاسین تحریر کیے گئے ہیں۔ آپ بنی اسرائیل کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو وفات موسیٰ و ہارون کے بعد شام کے علاقے لبنان میں آباد ہو گیا تھا، جہاں اب بھی بالبک کے قدیمی کھنڈرات موجود ہیں۔ یہ لوگ بالبک دیوتا کی پوجا کیا کرتے اور اس کے قدموں میں قربانی دیا کرتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم کو بت پرستی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ حافظ ابن کثیر بحوالہ محمد بن سعد روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو نبی مبعوث ہوئے وہ ادریس ہیں، پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر اسماعیل و اسحاق، پھر یعقوب، پھر یوسف، پھر لوط، پھر ہود، پھر صالح، پھر شعیب، پھر موسیٰ و ہارون، پھر الیاس النشبی ہیں۔ انہوں نے اس طرح نقل کیا ہے، مگر اس ترتیب میں آرڈر میں اشکال ہو سکتا ہے۔ علماء نسب فرماتے ہیں کہ یہ الیاس نشبی ہیں اور ان کا نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ الیاس بن فخاس بن ایزار بن ہارون، اور بعض لوگوں نے اسے یوں نقل کیا ہے کہ الیاس بن آزر بن ایزار بن ہارون بن عمران۔ علماء فرماتے ہیں کہ الیاس کو غربی دمشق کے ایک علاقے ملک کے رہنے والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی اور اپنے بال نامی بت کی عبادت سے منع فرمایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بال ایک عورت کا نام تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے یا بعد والا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو، حضرت الیاس علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، جیسے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دیا۔ آپ کو 70 انبیاء علیہ السلام کی طاقت بخش دی۔ غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ کے ہم پلہ بنایا۔ ناظرین کرام، تفسیر ساوی اور تاریخ طبری کے مطابق جب حزقیل کی وفات ہوئی تو بنی اسرائیل میں مختلف قسم کے واقعات رونما ہونے لگے اور انہوں نے تورات میں کیا ہوا وعدہ بھی توڑ دیا اور بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی طرف الیاس بن یاسین علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حزقیل کی روح کو قبض کیا اور بنی اسرائیل میں فسادات بڑھنے لگے، وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے اور بدعملی اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت چھوڑ کر ایک بت کی پوجا کرنا شروع کر دی جس کا نام بال تھا۔ یہ بت سونے کا بنا ہوا تھا، اس کی لمبائی 20 گز تھی اور اس کے 4 منہ تھے۔ 400 خدمتگار اس
بت کی خدمت کرتے تھے جنہیں ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل کے احاب نامی بادشاہ کے ساتھ آئے۔ اس کی بیوی کا نام ازبل تھا، وہ آپ کی بات سنتا اور تصدیق کرتا تھا۔ الیاس علیہ السلام اس کے معاملات کو سلجھاتے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل خدا کو چھوڑ کر بال نامی بت کی پوجا کر چکے تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے کسی عالم سے سنا ہے کہ بال دراصل ایک عورت تھی جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ چونکہ اس بال نامی بت کی بہت تعظیم کرتے اور جس مقام میں وہ بت تھا اس جگہ کا نام بک تھا، اس لیے اس علاقے کا نام ہی بالبک مشہور ہو گیا۔ ان دنوں بالبک شہر پر ارہب نامی بادشاہ کی حکومت تھی اور یہ بادشاہ شیطان کا آلہ کار بن کر ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا۔ اس ماحول میں اللہ رب العزت نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بالبک والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا تتقون اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین۔ جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بال بت کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو؟ اللہ رب العزت جو تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ الیاس علیہ السلام انہیں دین کی طرف بلاتے رہے اور انہوں نے ان کی کوئی بات نہ مانی سوائے اس بات کے جو بادشاہ کی طرف سے آیا کرتی، اور شام کے علاقے میں مختلف اور متفرق بادشاہ موجود تھے اور ہر بادشاہ ایک خاص علاقے پر قابض تھا۔ چنانچہ وہ بادشاہ بھی اب بتوں کی پوجا کرنے لگے ہیں جیسا کہ ہم کیا کرتے تھے۔ وہ اچھے کھاتے پیتے اور گانوں کی محفلیں سجاتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جسے وہ باطل سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے ان پر دنیا تنگ نہیں ہوئی اور ان پر اللہ کا فضل ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر پریشانی اور غصے کی وجہ سے حضرت الیاس علیہ السلام کے جسم کے بال مبارک کھڑے ہو گئے۔ آپ اسے چھوڑ کر باہر نکل آئے اور وہ بادشاہ بھی دوسرے لوگوں جیسا کام کرنے لگا، یعنی بتوں کی پوجا میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت الیاس علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، بنی اسرائیل نے تیری نافرمانی کے علاوہ ہر چیز سے انکار کیا ہے اور تیرے غیر کی عبادت پر راضی ہوئے ہیں، پس ان پر اپنی نعمتوں کو بدل دے۔ ابن جریر طبری بحوالہ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ الیاس پر وحی آئی کہ ہم اس کے رزق کے معاملے کو تیرے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو حکم آپ دیں گے وہی ہوگا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، ان پر بارش کو روک دے۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی، یہاں تک کہ ان کے مویشی، کیڑے مکوڑے، درخت وغیرہ سب کچھ ہلاک ہو گئے اور وہ شدید مشقت میں مبتلا ہو گئے۔ جب الیاس علیہ السلام نے ان کے خلاف یہ بد دعا کی تو دل میں بنی اسرائیل سے کچھ خوف پیدا ہوا، چنانچہ وہاں رہتے جہاں صرف رات کھانا موجود ہوتا۔ لیکن جب بنی اسرائیل کے لوگ کسی گھر میں روٹی کی خوشبو محسوس کرتے تو کہتے کہ اس گھر میں الیاس داخل ہوئے ہیں، اسے نکالو، اور پھر اس گھر والے کو تکلیف پہنچایا کرتے۔ ابن جریر طبری مزید لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت الیاس علیہ السلام پر وحی آئی کہ آپ نے بارش نہ ہونے کی دعا مانگ کر بہت سے جانور، مویشی، پرندوں اور درختوں کو بلا وجہ ہلاک کروایا، البتہ بنی اسرائیلیوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں ان کے لیے دعا کروں اور ان کے لیے تنگی کے بعد خوشی لے آنے کا ذریعہ بنوں، شاید اس کی وجہ سے وہ آپ کی طرف رجوع کرنے والے اور آپ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ آپ کو یہ دعا کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ آپ بنی اسرائیل کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم پر ناراض ہے اور جس کی طرف میں نے تمہیں دعوت دی ہے وہ حق ہے، تو تم ان بتوں کو نکال کر لاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو اور ان سے میرے خلاف دعا مانگو۔ اگر تمہاری دعا قبول ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا مذہب حق ہے، سچا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تمہیں اس کا یقین کرنا ہوگا کہ تم باطل پر ہو، لہٰذا بت پرستی
چھوڑنا ہوگی اور پھر میں اللہ سے میں دعا کروں گا کہ وہ تمہاری پریشانی کو دور کرے گا۔ انہیں جواب دیا کہ آپ نے انصاف کی بات کہی ہے۔ وہ اپنے بتوں اور معبودوں کو نکال لائے اور دعا مانگی، لیکن وہ قبول کہاں ہونی تھی، قبول نہ ہوئی اور ان کی مصیبت بھی دور نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ گمراہی میں ہے۔ پھر انہوں نے الیاس علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو ہلاک ہو چکے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کے کشادگی اور سیرابی کی، پھر دعا فرمائی۔ دعا مانگتے ہی آسمان پر ڈھال کی طرح کا بادل کا ٹکڑا آیا جو اللہ کے حکم سے سمندر کی سطح سے بلند ہوا تھا۔ اس بادل کو ہی دیکھ رہے تھے کہ اور کئی بادل اٹھے اور آپس میں مل گئے، پھر ان پر بارش ہوئی جس سے وہ سیراب ہوئے۔ ان کے شہر آباد ہو گئے اور ان سے مصیبت اور پریشانی دور ہو گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کی طرف رجوع نہ کیا اور بت پرستی پر برقرار رہے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔